السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیچرز پولٹری فارمنگ یعنی کہ ٹی پی فارمنگ۔ میں نے آج آپ سے جو ڈسکس کرنا تھا ٹاپک وہ تھا ڈی بیکنگ کے حوالے سے، چونچیں کٹوانے کے حوالے سے۔ یہ پچھلے دن میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، اس کی یہی وجہ تھی کہ میرے پاس بالکل ٹائم ہی نہیں بن سکا ویڈیو بنانے کا، کیونکہ ویڈیو بنانے میں پھر اس کو اپلوڈ کرنے میں جو 15 سے 20 منٹ وہ جو درکار ہوتے ہیں وہ ریلیکسیشن والے وہ نہیں مل سکے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ پرندے اتنے ڈسٹرب ہو گئے تھے، ایک تو بڑی پاور کے ساتھ وہ چلتے آ رہے تھے، کاٹنا انہوں نے سٹارٹ کیا ہی نہیں تھا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ یہ نہیں کاٹ رہے، اس ایج میں پہنچ گئے ہیں، ابھی تک انہوں نے ایک کو بھی چونچ نہیں ماری۔ بس ایک دن ایسا کرنا ہوا کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا، پھر ہوا ایسے کہ اچانک سے ان کو پتہ نہیں کیا سوجی، انہوں نے ایسے کاٹنا شروع کر دیا ایک دوسرے کو۔ بیسیکلی وہ میری اپنی تھوڑی سی کوتاہی تھی، اس میں ان کا فیڈ تھوڑا سا لیٹ میں نے ڈالا تھا، تو جس ٹائم پہ ڈالنا ہوتا ہے نا اس ٹائم سے تھوڑا سا میں نے اس کو لیٹ کر دیا تھا۔ اس وجہ سے پھر یہ ایک دو دفعہ انہوں نے کاٹنا شروع کیا ہے، پھر جس کو بھی بلڈ نکلتا ہے پھر یہ سارے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ بلڈ کی لت لگ گئی ہے ان کو، پھر دوسرے نے کاٹا ہے، تیسرے نے کاٹا ہے، اسی طرح کرتے کرتے حشر ہو گیا ہے۔ پہلے دن تو جو مجھے نظر آئے ہیں فارم میں گھوم پھر کر کے کوئی 10 پرندے تھے جو زخمی ایسے ہلکے سے ہوئے ہیں، کسی کو پیچھے سے کاٹا ہے، کسی کو پروں کے اوپر سے کاٹا ہے، تو زخمی ہوئے تو ان کو میں نے فوراً الگ کر لیا ہے اور اس کے اوپر ہلدی لگا لیا ہے۔ ہلدی لگانے کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر میں نے پائیوڈین کے قطرے اس پہ ڈال دیے ہیں۔ دوسرے دن جب میں ان پرندوں کو دیکھا ہے تو وہ زخم ان کے سوکھے ہوئے تھے، بالکل فریش تھے وہ پرندے، کیونکہ وہ ہلکے سے کٹے تھے اور میں نے فوراً ہی ان کو اٹھا لیا تھا اور فوراً ان کی ٹریٹمنٹ کر دی تھی۔ سٹریس تو انہوں نے لیا ہے لیکن اللہ کا کرم ہے کہ مرٹیلٹی ان میں وہ 7-8 پرندوں میں ایک کی بھی نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر میں نے اس کو دوستوں سے رابطہ کیا بھائی اس کا اب کیا کرنا ہے، تو کسی نے کہا جی اس کو پالک ڈالیں، کسی نے کہا جی اس کو ریڈ کلر کے کوئی کپڑے کے ٹکڑے ڈالیں، کسی نے کہا اس کو ٹماٹر ڈالیں، کسی نے کہا اس کو پیٹھا ڈال دیں۔ تو جتنی منہ پھر اتنی باتیں کرتے کراتے سینئرز فارمر ہیں کچھ، ان سے رابطہ کیا ہے جن کے 20-20 ہزار کے شیڈ ہیں، اوپن شیڈ ہیں، مصری گولڈن کے، ہائی لائن کے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا بھائی آپ نے اس کی 15ویں دن 15ویں دن اس کی آپ نے ڈی بیکنگ کروا لینی تھی، چونچ کٹوا لینی تھی، یہ ہلکی سی ٹچنگ ہوتی ہے یہ کروا لینی تھی، اس سے آپ کو یہ مسئلہ بھی نہ ہوتا۔ تو اس حوالے سے پھر ہم نے کہا کہ ہم نے تو لیٹ کر دی ہے، پہلے ہم ڈی بیکنگ کا پہلے ارادہ کنفرم تھا کہ ہم کرائیں گے، لیکن چونکہ برڈ بڑے پیار سے چلتا آ رہا تھا، وہ کٹنگ کر ہی نہیں رہا تھا، اس ایج تک پہنچ گیا تھا اس ویٹ میں، تو ہم نے کہا بھی اب تو ٹھیک ہے، اس ایج کے بعد تو یہ کم کاٹتا ہے یا نہیں کاٹتا۔ تو پھر ہم نے جب 5-6 پرندے کٹے ہوئے دیکھے تو ہم نے کہا بھی چلو اس میں سارے حربے اپناتے ہیں، یہ کاٹنا چھوڑ دے گا۔ پھر جب دوسرا دن ہوا نا، وہ بڑا ہی بھیانک اور یوں سمجھیں دل دہلا دینے والا سین تھا۔ ہر پرندہ دوسرے کو کاٹ رہا ہے جی، جس کو دیکھو ادھر سے چاں کی آواز، ادھر سے چوں کی آواز، ادھر سے جو ہے نا ایک زخمی ہے، کسی کے پیچھے انہوں نے کھانا شروع کر دیا ہے پوچھڑ کی دم کے اوپر، کسی کے پیچھے سوراخ پہ کاٹنا شروع کر دیا ہے، کسی کو میں ایک کو اٹھاؤں دوسرا چاں کرے، اس کو اٹھاؤں اس کے پیچھے بھاگیں، اس طرح کرتے کراتے جناب میں آپ کو بتاؤں انہوں نے 140 پرندہ ایسے 3 گھنٹے کے اندر نا زخمی کر دیا۔ اور پہلے دن جو زخمی تھے وہ ہلکے سے زخمی تھے، پھر اگلے دن جو انہوں نے سپیڈ لگائی ہے نا، اور اسی کے ساتھ پھر مجھے بھی سپیڈ لگی ہے، میں ایک کو اٹھاؤں دوسرے کو اٹھاؤں، پھر یہ ایکٹیو ہیں۔ ایک تو زخمی ہے اس کو میں پکڑنے کے لیے بھاگتا ہوں، وہ مجھ سے آگے بھاگتا ہے، اس کو پکڑ کے، پھر دوسرا وہ یہ بھی زخمی ہے، یہ بھی زخمی ہے، یہ بھی زخمی ہے۔ اللہ کیا ہو گیا ان کو، یہ کس طرح سے کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ساری پریشانی جو ہوتی ہے نا اس ٹائم کی، یہ میری ویڈیو جو فارمر حضرات دیکھ رہے ہیں نا، یہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی اذیت تھی۔ تو پھر میں نے ڈی بیکنگ کے لیے رابطے شروع کر دیے بھی یار کوئی بندہ آئے مجھے بنا دے۔ کسی نے کہا ہم جو ہے نا 1.5 روپیہ فی پرندہ لیں گے، کسی نے کہا ہم 1.25 روپیہ لیں گے، کسی نے کہا 2 روپے لیں گے، کسی نے کہا ہم لیں گے 1 روپیہ، لیکن مشین نہیں ہے، کہیں سے مشین منگوا دیں آپ جو ڈی بیکر ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا یار بھائی ہم کہاں سے منگوا لیں، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اسی بندے کو نہ بلا لیں بھائی جس کو
डी बीकर मशीन भी हो जिसके पास और वो करना भी जानता हो। तो बस बहुत सारे मसाइल थे। फिर एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मुल्तान से, डॉक्टर अमजद, तो फिर उनसे रब्ता हुआ है। फिर उन्होंने एक डी बीकर का मुझे नंबर सेंड किया है। फिर मैंने उनसे फ़ोन पे जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी आज रात हमने 13,000 चूज़ा और बनाना है। तो आज रात तो टाइम नहीं है, फिर 9-10 मुहर्रम है, तो ये तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू होगा। हम आपको 11 मुहर्रम को या 12 मुहर्रम को आपको टाइम दे रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो मसला ही ऐसा है, इसमें तो 2 घंटे भी बर्दाश्त नहीं होते। आप मुल्तान से डीजी खान का सफ़र 2 घंटे है, बस हम उसी को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप आना चाहें तो इसी टाइम पे। फिर उनके साथ 1 रुपया फ़ी बर्ड के हिसाब से तय हो गया। फिर उन्होंने कहा मैं आधे घंटे में रवाना हो रहा हूँ। तो कल वो तकरीबन मेरे पास 6-6:30 बजे पहुँच गया। हमने सेटिंग की है सारी। मैं सोचता रह गया मैं आपको सारी वो सेटिंग दिखाऊं, लेकिन टेंशन ही इतनी थी व्यूअर्स कि हम यही चाह रहे थे कि जल्द अज जल्द इन परिंदों की चूंचे बनवा लें ताकि उस मसले से छुटकारा हासिल हो सके। उधर से वो ज़ख्मी पड़े थे। कल इन्होंने मेरा तकरीबन 3 परिंदे ऐसे हैं जिनको काट के खा के आंतें निकाल दी हैं इन्होंने पीछे से बाहर, और उनको फ़ौरन मौके पे ही मार दिया है। बाकी ये बिल्कुल छित्ते हो गए थे ना, जिस तरह कहते हैं ना छित्ता हो जाता है कोई परिंदा, कि उस तरह से हो गए थे। डी बीकिंग करवाई है। डी बीकिंग करवाने के बाद हमने इसको जो पानी के तौर पर दिया है वो हमने सोडोफेड्रीन, HCl और आइब्रूफिन, यानी कि एरेनिक सिरप होता है। जिस तरह एरेनिक फोर्ट की टेबलेट होती है इसी तरह एरेनिक सिरप होता है, वो हमने 4:1 में चलाया है, यानी कि 4 cc पर लीटर। एक एरेनिक फोर्ट उसमें आइब्रूफिन ऑलरेडी होती है, लेकिन फिर भी हमने प्लेन ब्रोफिन भी उसमें 3:1 से डाल दी है। यानी कि अब जो हमने सॉल्यूशन बनाया है तकरीबन हमने 100 लीटर 150 लीटर 120 लीटर पानी हमने बनाया है उसके लिए कि ये डी बीकिंग के बाद उसको पी लें, ताकि जो स्ट्रेस इनको आया है, जो इनको टेम्परेचर हुआ है, जो हमने दरमियान में पली लगा के इनको एक साइड पे कर दिया था, वो घुटन हुई है, ये इनके तंगी हुई है, ताकि वो थोड़ा सा एंटीपायरेटिक भी है, तो ये जिस्म से दर्द भी उठा लेगा ब्रूफिन वगैरह। तो वो हमने इसको चलाया है। तो जैसे ही वो पानी उसका सारी रात चलता रहा है, लाइट्स भी हमने पूरी रात फुल टाइट करके चलाई हैं, फुल तेज़ रोशनी दी है ताकि ये पानी भी पी सके। फिर हमने इसको डी बीकिंग से पहले अच्छी तरह से खाना खिला लिया था, पानी भी पिला लिया था, उसके बाद डी बीकिंग कराई थी, ताकि हमें पता है कि जब हम डी बीकिंग कराते हैं उसके बाद जो बर्ड है वो चूंच के स्ट्रेस में होता है ना, वो फिर खाता है, सिर्फ वो पानी की तरफ जा सकता है। तो इसलिए हमने पहले उसको अच्छे तरीके से रजा लिया था। फिर रात में भी थोड़ी सी फीड डाल दी थी ताकि उसमें मुंह मारते रहें अपनी वो कटी हुई चूंच का जो स्ट्रेस है, और वो जो देख लें भी किस तरह अब खाना है, उनकी एक्टिविटी होती रहे। तो ये थी जो है ना रात की उनकी एक्टिविटी। उसके बाद बात आई है कि सुबह जब हम यहाँ फार्म के ऊपर उनको पानी दिया है तो उसमें हमने दिया है इसको लाइजोम्यून गोल्ड। ये तकरीबन 7,000 रुपये का 1 kg होता है। इसमें बेसिकली एक होता है कि लाइसोजाइम होता है और विटामिन ई होता है और सेलेनियम। ई सेल में भी आपको सिर्फ विटामिन ई और सेलेनियम मिल जाएगा, लेकिन लाइजोम्यून में आपको लाइसोजाइम भी साथ आपको मिल जाता है। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है और ये इनको जो है ना एंटी स्ट्रेस भी है। ये जो है ना इनको अल्लाह के हुक्म से फिट कर देगा। ये उसका हमने पानी चलाया है, उसकी डोज़ हमने डाली है 2 cc पर लीटर के हिसाब से ना, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था 4 cc पर लीटर दें आप प्रिकॉशनल और इफ़ेक्ट की सूरत में। बेसिकली जब वायरल इफ़ेक्ट आते हैं ना तो हैवी, तो उसमें ये हमें इशू देखने को मिलता है कि उसमें ये जो लाइजोम्यून है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। बेसिकली यही होता है कि उसकी इम्यूनिटी को हमने फटाफट से ना अप करना है। तो ये हमने चलाया है आज इंशाल्लाह। चूज़े खुश हैं। अब किसी की काटने की चाँच चूरों की आवाज़ नहीं तो कल उसके सारे पर उतर गए थे और बहुत सारे मसाइल हो रहे थे हमें, तो कटिंग हो रही थी, यूँ समझे रोने वाली कंडीशन हो गई थी। अब अल्लाह के करम से सारा कुछ ठीक है। ये आपको बर्ड में थोड़ा सा करीब करके दिखाता हूँ, आपको इसकी चोंच थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ये हमने इसको कटिंग नहीं कराई, टचिंग कराई है, यानी कि जो डी बीकर का हीटर होता है उसके साथ चोंच को उन्होंने थोड़ा सा रगड़ा है
تو اس سے یہ اس کی ٹچنگ ہو جاتی ہے۔ باقی جو ڈی بیکنگ ہوتی ہے پراپر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونچ کو رگڑتے نہیں ہیں، صرف اوپر سے رکھ کے کڑک کرتے ہیں اور وہ چونچ کٹ جاتی ہے۔ اس سے پھر تھوڑا سا بلڈ بھی آتا ہے، سٹریس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر پرندہ بڑا ہو تو پھر ڈی بیکنگ کروانی پڑتی ہے۔ اگر پرندہ چھوٹا ہے، مہینہ، سوا مہینہ، 1.5 مہینہ، تو 15 دن، تو پھر جسٹ اس کی ٹچنگ ہوتی ہے، کیونکہ آگے والی چونچ اس کی ہمارے ناخن کی طرح ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا اس کو صرف ٹچنگ سے ہی وہ اڑ جاتی ہے۔ تو یہ پھر جلدی ریکور بھی ہو جاتی ہے۔ 3-3.5 ماہ میں یہ جو ہے نا دوبارہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پرندے آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کو چونچ نہیں مار سکتے۔ یہ دیکھیں، یہ لڑ رہے ہیں، یہ ان کی عادت 3 دنوں سے خراب ہو گئی ہے، آپس میں لڑنے والی، چونچے مارنے والی۔ اب بے شک لڑتے رہیں، چونچے مارتے رہیں، کوئی کسی کا ایک قطرہ بھی بلڈ کا باہر نہیں نکال سکتا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ سوری ویورز، میں جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ آج میں ان ساری ویڈیوز کو انشاءاللہ اپلوڈ کر لوں گا۔ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ میں آپ کے ساتھ ریئل انفارمیشن جس طرح سے شیئر کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں، تاکہ جن کو اس کی ضرورت ہے یہ ویڈیوز ان تک پہنچ سکیں۔ تو ٹھیک ہے ویورز، اپنا اور اپنے بچوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔